سزا اور آزمائش میں کیا فرق ہوتا ہے، عذاب اور آزمائش میں کیا فرق ہوتا ہے. کیوں تو دیکھیے آزمائش میں بھی تکلیف ہے اور عذاب میں بھی تکلیف ہوتی ہے، دونوں میں تکلیف ہوتی ہے، بلکہ کبھی کبھار تو آزمائشوں کی تکلیفیں سزا اور عذاب کے مقابلے میں زیادہ نظر آتی ہیں. صحابہ کی زندگیاں لے لیجیے آپ، ایمان لا رہی ہے خاتون، پہلی خاتون جو اسلام کے لیے شہید ہوئی، ایمان لاتی ہے، وہ کس قسم سے جو ہے شہید ہوتی ہے، سمیہ رضی اللہ عنہا ہے نا. بلکہ روایت میں بتاتا ہے کہ ابو جہل نے ایک برچھی لی، برچھی سمجھتے ہیں وہ نیزہ جو نوکیلا ہوتا ہے، برچھی نیزہ ہوتا ہے اس طرح سے، اس کو نیچے لکڑی ہوتی ہے لیکن برچھی پتلی لوہے کی لمبی ہوتی ہے، اس نے برچھی لے کے شرمگاہ میں ماری آپ کی، کتنی سخت دکھ رہی نا. لیکن یہ سمیہ رضی اللہ عنہا جو پہلی شہیدہ ہے اسلام کی، جو پہلی عورت ہے جو شہید ہوئی، مطلب عورتوں کا یہ امتیاز رہا کہ اس دین کے لیے سب سے زیادہ قربانی انہوں نے دی، پہلی عورت یا پہلا انسان جو اسلام کے لیے مارا گیا وہ یہی تھی. تو اب دیکھیے اب یہ کیا تھا، ان کا عذاب تھا یا آزمائش تھی، بتائیے. یہ آزمائش تھی، یہ عذاب نہیں تھا. فرق کیا ہے معلوم آزمائش اور عذاب میں؟ جو تکلیفیں اسلام کو چھوڑنے کی وجہ سے آتی ہے وہ عذاب ہوتا ہے، اور جو تکلیف اسلام پہ چلنے کی وجہ سے آتی ہے وہ آزمائش ہوتی ہے، بس یہ ڈفرنس. تو اب وہ انسان جس کے بارے میں ہم بدگمان ہو رہے کہ اس کا مال میں نقصان، اس کی تجارت بند ہوگی، اس کے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، اس کی شادیاں تو اولاد نہیں ہو رہی، اولاد ہوگی تو نافرمان ہو گئی، بزنس ڈوب گیا، گھر ہٹ گیا، فلاں ہو گیا، یہ مسئلہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بیمار ہو جا رہا، تو آپ پہلے دیکھیے اس کی ایمانی کیفیت کیا ہے. اگر وہ ایمان والا اور والی ہے تو اس نے ظن رکھیے کہ اس کے ایمان کی وجہ سے اللہ اس کو آزما رہا ہے، اور دعا کیجیے کہ اللہ اس کو اتنا ہی آزمائے جتنی اس کی طاقت ہے اور اس کا یہ مسئلہ حل کرے. رہا معاملہ گناہوں کی وجہ سے اگر اس کو تکلیف آ رہی عذاب، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ واقعی میں گناہ گار ہے، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے گیس پہ نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے. تو یاد رکھیے پھر ہم کو یہ اس کی اصلاح کرنا ہوگی کہ میرے بھائی اس عمل سے توبہ کرو. جیسا سودی کاروبار کرتے ہیں، ڈوب رہا ہے کاروبار، تو آپ بول سکتے بھائی سودی کاروبار چھوڑو، اس کی لعنت ہے تم پر. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کلیئر واضح ہے، سودی کاروبار نقصان ہو رہا ہے، سیدھا ہے، ریلیشن بالکل سیدھا ہے. ٹھیک، تم جوا کھیلتے ہو اس کا نتیجہ، شراب پیتے تمہارے گھر میں فلاں، تم لوگ بے پردگی کرتے ہو، تم لوگ عیاشی کو پسند کرتے ہو، زنا تمہارے خاندان میں عام ہو چکا ہے، تم کو اصلاح کرنا ہوگی، تم دیوس بن چکے ہو، اپنی محرمات کو بے پردہ دیکھ کر تم کو کچھ نہیں ہوتا. تو یہ تو صحیح بات ہے، تو یہ ڈیپینڈ ہے. تو اگر کسی پہ ایسی تکلیفیں آ رہی ہیں، ایک عام انسانوں کے ناطے میں تو یہ کہوں گا اچھا گمان رکھیے کہ میرا بھائی یا بہن یہ خاندان ایمان کی وجہ سے آزمایا جا رہا ہے. اور اگر یقین ہے تو پھر خاموشی کے ساتھ مارکیٹ میں پھیلانا نہیں ہے، خاموشی کے ساتھ جا کے کہیے کہ اپنے اصلاح کے لیے کیجیے. اور اگر ایک مومن کو کوئی تکلیف آتی ہے تو میرے بھائیوں یاد رکھیے، یا بہنوں میری یاد رکھو آپ، کہ جو تکلیف آتی ہے مومن کو وہ اس کے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، اپنے مومن کو آزمائش آتی رہتی ہے اس کے مال میں، اس کی جان میں، اس کی اولاد میں، حتیٰ کہ وہ اپنے رب سے جب ملتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو مومن کے لیے تکلیفیں، آزمائشیں باعث گناہ کے معاف کرنے کا ذریعہ ہے اور اس سے فائدہ ہوتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے اگر دوسرے کے لیے ہے جو گناہ گار ہے تو اس کے لیے ایک عبرت ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں. اب آزمائش میں کون آزمایا جا رہا ہے اور گناہ گار کون ہے میں نے بتا دیا. ایمان کی وجہ سے تکلیف آزمائش، ایمان چھوڑنے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے. اور اگر مجھے کسی کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تو میں ان کے ظاہر پہ فیصلہ کیا کروں گا، یہ اچھے لوگ ہیں، اللہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے. بدگمانی نہیں کروں گا کہ برے ہوں گے جب بھی آزمائش میں یہ کہوں گا اللہ ان کے ساتھ اچھا کرے، بیچارے بڑی تکلیف میں.